السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم دشمن کو ہلاک کرنے کا عمل۔ اگر کوئی دشمن بہت زیادہ ظالم ہو، بہت زیادہ ظلم کرتا ہو اور اس کی ہلاکتی و بربادی کو چاہتے ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ایسا دشمن جو بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ایسے دشمن کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر ایک عمل لکھا ہے کہ ایسے دشمن کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، تباہی کے لیے ایک عمل ہے، قرآنی آیات ہیں جن کو خاص طریقے پر پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظالم دشمن کو ہلاک کرنا۔ والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ رعد کی یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ یہ دو قرآن کی آیتیں ہیں جس کے تعلق سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اعمال قرآنی میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہے، اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہے، جو شخص نہایت ہی زیادہ ظالم قسم کا دشمن ہو، اس کو ختم کرنا چاہے تو مہینے کی 28 تاریخ کو، یعنی چاند کی تاریخ میں سے 28 تاریخ کو روزہ رکھے۔ اگر اتفاق سے ہفتے کا دن پڑ جائے، یعنی اس دن ہفتے کا دن آ جائے مہینے کی 28 تاریخ کو، تو بہت خوب رہے گا۔ اس دن روزہ رہے، پھر جو کی روٹی پر افطار کرے، جواری وغیرہ کی روٹی پر افطار کرے، پھر آدھی رات کے وقت اٹھ کر جنگل میں جا کر، خالی گھر کی چھت پر جا کر کندر اور سندر کی دھونی سلگا کر، کہتے ہیں کہ 28 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھ کر اگر اتفاق سے اس دن ہفتے کا دن آ جاتا ہے تو بہت بہتر ہے، بہت خوب ہے۔ پھر اس دن جو کی روٹی سے، جواری کی روٹی سے افطار کرے، پھر آدھی رات کے وقت اٹھ کر جنگل میں جا کر، جہاں پر خالی گھر موجود ہو، خالی گھر کی چھت پر جا کر کندر اور سندر، ایک دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، دھونی ہوتی ہے، دھونی کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کر لے اور اس کی دھونی سلگا کر، یہ جو اوپر کی مذکورہ آیتیں ہیں جن کا آیتوں کا اوپر ذکر آیا ہے، ان آیتوں کو وہاں پر دھونی سلگا کر 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد اس دشمن کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، جو بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، جو بہت زیادہ ستا رہا ہے اور بہت زیادہ تباہی و بربادی کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرے، لیکن فرماتے ہیں کہ حد شرعی سے تجاوز نہ کرے، یعنی وہ ظالم دشمن جتنا خطرناک ہو، جتنا وہ ظلم کر رہا ہو، اسی کے بقدر اس کے لیے بد دعا کرے، اس کے ظلم سے بڑھ کر بد دعا نہ کرے۔ یعنی جس قدر نقصان پہنچانا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بد دعا نہ کرے۔ جتنی اس کو نقصان پہنچانا شرعی اعتبار سے جائز ہے اور جتنا وہ نقصان دہ ہے، اس قدر ہی اس کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، وہ اپنے ظلم و ستم سے، وہ اپنے فتنے و فساد سے اور بربادی کے جن کاموں میں وہ مشغول ہے، ان کاموں سے باز آئے گا، جس کے لیے ان دونوں آیتوں کو مہینے کی 28 تاریخ کو اگر ہفتے کا دن آ جاتا ہے تو بہتر ہے، اس دن روزہ رکھ کر جو کی روٹی سے، جواری کی روٹی سے افطار کر کے، اسی دن رات میں جنگل میں جو خالی گھر ہے اس کی چھت پر جا کر سندر اور کندر کی دھونی
لگا کر یہ جو اوپر میں مذکورہ دونوں آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں کا 7 دفعہ ورد کرے، اور اس کے بعد اس دشمن کے لیے جو نہایت ہی زیادہ ظالم ہے، جو بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، بد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو، اس ظالم کو ختم کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔